اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معراج السعادہ آیت اللہ ملا احمد نراقی کی تصنیف اسلامی اخلاقیات اور روحانی تربیت پر ایک جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن، احادیث اور اسلامی فلسفیوں اور عرفا کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی کردار کی تطہیر اور اخلاقی بلندی کے موضوعات پہ روشنی ڈالتی ہے۔ مصنف نے انسانی نفس کی بہترین اخلاقی فضائل کی ترویج اور رذائل سے بچنے کے طریقوں پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کا مقصد قاری کو روحانی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا اور دنیا و آخرت میں حقیقی سعادت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ معراج السعادت اسلامی اخلاقیات کے میدان میں ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج بھی اخلاقی تربیت کے خواہاں افراد کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج اس بک کی آڈیو کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ باقی 2 پچھلے پارٹس کے لیے آپ پلے لسٹ میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جو شخص عادل اور میانہ رو نہ ہو وہ دوسروں کے لیے اصلاح کی قابلیت نہیں رکھتا۔ جاننا چاہیے کہ حقیقت عدالت اور اس کا لازمہ یہی ہے کہ عقل کے جو خلیفہ خدا ہے تمام قوتوں پہ غالب ہوتا کہ ہر قوت کا فعل حالت اعتدال میں رہے اور مملکت انسانی کا انتظام خراب نہ ہو۔ پس ہر انسان پر واجب ہے کہ کوشش اور مجاہدہ کرے کہ عقل کے جو خدا کی طرف سے حاکم عادل و خلیفہ ہے تمام قوتوں پر حاوی ہو، ان کے اختلافات کو دور کرے، خواہش نفسانی کو چھوڑ دے اور سب کو راہ راست پر قائم رکھے۔ جب کسی نے اپنی قوی اور صفات کو درست نہیں کیا اور اپنی مملکت بدن میں عدالت کو قائم نہیں کیا تو دوسروں کی اصلاح کی اور دوسروں پر اجرائے حکم عدالت کی نیز اپنی منزل درستی کی قابلیت نہیں رکھتا۔ نہ ولائے سیاست و شہریاری اور نہ سروری مملکت آرائی کا سزاوار ہے جو شخص اپنے نفس کی اصلاح سے عاجز ہو، کیونکہ دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ جو چراغ اپنے قریب کو روشن نہ کرے اس کی روشنی دور تک کیوں کر جا سکتی ہے؟ اسی سبب سے عمدہ ترین اقسام عدالت اور افضل ترین انواع سیاست بادشاہ کی عدالت ہے، بلکہ ہر عدالت اسی کی عدالت سے نسبت رکھتی ہے۔ خیر و نیکی اسی کی خیریت سے وابستہ ہے۔ اگر بادشاہ کی عدالت نہ ہو تو کوئی شخص بھی احکام عدالت کا اجرا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تحصیل معارف اور کسب علوم و تہذیب اخلاق اور تدبیر خانہ داری و تربیت عیال اور فراختی اولاد و اطمینان خاطر و انتظام احوال اسی پر موقوف ہے۔ بادشاہ کے ظلم و جور سے رعیت پریشان اور غمگین اور نالہ رہتی ہے۔ ہر طرف فتنہ برپا رہتا ہے، ہر جگہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، دل مردہ اور افسردہ ہوتے ہیں، ہر گوشے سے موانع پیدا ہوتے ہیں۔ طالب کمال اور سعادت صحرا و بیابان میں حیران و سرگرداں اور صاحبان علوم و دانش گمنام و پنہاں رہتے ہیں۔ تحصیل سعادت میں خاطر جمعی اور انتظام معاش کے جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے وہم نہیں ہو سکتا۔ تمام مقاصد تحصیل کمالات و حصول مراتب سعادت اور کسب معارف اور علوم اور کلمہ دین کا اجرا، احکام شریعت سید المرسلین کی ترویج، یہ تمام امور بادشاہ کی عدالت سے وابستہ ہیں۔ اسی وجہ سے اخبار میں وارد ہے کہ ہر ایک عبادت کے ثواب میں کہ جو رعیت سے صادر ہو بادشاہ عادل شریک ہے، اسی طرح ہر ایک گناہ میں کہ جو رعایا سے سرزد ہو بادشاہ اس ظالم میں حصے دار ہے۔ سید الانبیاء سے مروی ہے کہ قیامت میں خدا کے نزدیک مقرب ترین مردم بادشاہ عادل ہے اور خدا کی رحمت سے بادشاہ ظالم بہت دور ہے۔ پھر اسی بزرگوار سے مروی ہے کہ 70 سال کی عبادت سے 1 ساعت کی عدالت بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 ساعت کے عدل کا اثر تمام مملکت پر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر میری دعا مستجاب ہوتی تو بادشاہ کے نیک ہونے کی دعا کرتا تاکہ دعا کا نفع عام ہو، اس کا فائدہ تمام اشخاص کو ملے۔ یہ بھی آیا کہ بادشاہ عادل کا بدن قبر میں خراب نہیں ہوتا۔ یہ بیان عدالت کے عام معنی کا لحاظ کرتے ہوئے کیا گیا ہے، لیکن عدالت بمعنی خاص جو ظلم کی ضد ہے اور سلاطین و حکام کے ذکر میں وہی عدالت ملحوظ ہوتی ہے، اس کا بیان مقام چہارم میں ہدیہ ناظرین کیا جائے گا۔ ان اخلاق ذمیمہ کے معالجے میں جو قوت عاقلہ سے متعلق ہے،
آپ معلوم کر چکے ہیں کہ جتنے بھی رذائل ہیں وہ افراد اور تفرید سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان دونوں پہلوؤں کے ماتحت بہت سی قسمیں ہیں، لیکن ہم اولاً انہیں دونوں پہلوؤں کو ان کی ضد کے بیان کریں گے، پھر ان کے اقسام کا ذکر ہوگا۔ ان مقام پر دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب جربزہ جہل بسیط کا معالجہ اور ان کے ضد کی تحصیل۔ رذائل قوہ عاقلہ میں سے جو جنس جس کا تعلق حد افراد سے ہے، اس کا پہلا نام تھا جربزہ، یعنی حد اعتدال سے زیادہ فکر کرنا۔ یہ صفت بد ذہن کو ایک حالت پر قائم رہنے نہیں دیتی، بلکہ ذہن ہمیشہ شبہات میں گرفتار رہتا ہے، امور دقیقہ کے استخراج میں غیر مطابق واقعہ عمل کرتا ہے، حد سے زیادہ متجاوز ہوتا ہے، حق پر برقرار نہیں رہتا، اور بسا اوقات مسائل عقلیہ اور علوم الہیہ میں دین حق سے برگشتہ ہو کر کفر، فساد عقیدے کی طرف مائل ہوتا ہے، بلکہ 100 فسطائیوں کی طرح تمام اشیاء کے انکار کی جرات کرتا ہے، اور علوم شرعیہ اور مسائل عملیہ میں وسواس کا نشانہ بنتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اولاً انسان معلوم کرے کہ یہ صفت بد انسان کو مراتب علم و عمل اور بعض معارف سے محروم رکھتی ہے اور انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ان علماؤں کے استدلال کی طرف متوجہ ہو کہ جو استقامت، سلیقہ و رسائی ذہن میں مشہور و معروف تھے، انہی کے دلائل کی پابندی لازم کرے، اور سمجھ لے کہ ان عقلائے زمانے کے خلاف شکوک پیدا کرنا اپنے ہی ذہن کی کجی ہے، پس اپنے نفس کو جبراً ان کے طریقے پہ رکھے یہاں تک کہ قیام و اطمینان کی عادت ہو۔ دوسرا مطلب ہے جہل بسیط۔ یہ صفت قوت عاقلہ کی تفریط یعنی کمی سے تعلق رکھتی ہے۔ جہل بسیط کے معنی یہ ہے کہ نفس انسان علم سے خالی اور جہل سے متصف ہو، مگر شرط یہ ہے کہ باوجود نادانی اور جہالت علم کا مدعی نہ ہو، ورنہ جہل مرکب ہو جائے گا، یعنی اپنی نادانی پر مطلع ہو۔ شروع میں یہ صفت مذموم نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، کیونکہ آدمی جب تک اپنے جہل کو معلوم نہ کرے تحصیل علم نہیں کر سکتا، لیکن اس مقام پر باقی اور جہل پر قائم اور ثابت رہنا رذائل عظیمہ سے ہے، جس کا دفع کرنا لازم اور باقی رکھنا ہلاکت ہے۔ اس صفت کے رذائل کرنے میں کوشش اور خرابی جہل پر بحکم عقل غور کرنا چاہیے کہ فی الحقیقت جاہل انسان ہی نہیں، وہ صرف انسانوں سے مشابہت ظاہری رکھتا ہے، کیونکہ انسان جسم، غصب، شہوت، بصر، سم اور صورت میں حیوانات کے ساتھ شریک ہے۔ صرف علم و دانش سے اسے حیوانات پر فضیلت حاصل ہے۔ اب اگر یہی چیز اس کے پاس نہ ہو تو اسے سیدھے قامت کا حیوان کہیں گے اور بس۔ جہل و نادانی کی مذمت میں بکثرت احادیث ہیں، چنانچہ بعض احادیث میں فرمایا ہے کہ جاہل اور نادان جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ 6 گروہ بسبب 6 چیزوں کے بے حساب داخل جہنم ہوں گے۔ مجملہ ان کے وہ لوگ کہ جو جنگل میں بیٹھے ہیں اور ان قریوں میں رہتے ہیں کہ جہاں اہل علم نہیں ہیں، بسبب جہل اور نادانی کے دوزخ میں جائیں گے۔ فصل نمبر اول شرافت علم و علماء۔ ہر دو جنس مذکور الصدر یعنی جربزہ اور جہل بسیط کی ضد یعنی حد اعتدال قوت عاقلہ کا نام حکمت ہے، اور علم حقائق اشیاء کو حکمت کہتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ صفت علم افضل اوصاف کمال و اشرف نعمت جمال نفس انسانی ہے، بلکہ صفات ربوبیت سے بالا تر ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان کو قرب خداوند تعالی حاصل ہوتا ہے، اسی وجہ سے ملائکہ مقربین میں داخل ہوتا ہے۔ اس سے انسان کی حیات ابدی اور سعادت سرمدی وابستہ ہے۔ بغیر معرفت و علم کے محرم حرم ان سے پروردگار عالم نہیں ہو سکتا، بساط قرب حضرت آفریدگار پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ حکمت حقہ میں ظاہر کر دیا گیا ہے کہ علم و تجرد ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوں گے۔ نفس میں صفت علم جس قدر زیادہ ہوتی ہے، اسی قدر تجرد زیادہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ تجرد بہت بلند مرتبہ ہے جو انسان کے لیے تصور کیا گیا ہے، کیونکہ تجرد کے ذریعے سے انسان اہل عالم ملکوت و سکان قدس جبروت سے موافقت کرتا ہے۔ مجملہ علوم معرفت خداوند عال ہے، اور یہی معرفت سبب ایجاد عالم علوی اور سفلی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے
کہ میں ایک خزانہ پوشیدہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پس مخلوقات کو خلق کیا تاکہ مجھ کو پہچانے۔ علاوہ اس کے خود علم فی نفس لذیذ و محبوب ہے، جو لذت اہل علم کو حاصل ہے وہ ہرگز جاہل کو میسر نہیں۔ مسائل علمیہ میں سے کسی مسئلے کے سمجھنے میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ہرگز لذت جسمانیہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ دنیا میں علم کے فائدے ظاہر ہیں، اہل علم اخیار و اشرار کے نزدیک قابل عزت و اعتبار ہیں، سلاطین کی گردنیں علماؤں کے سامنے خم ہیں۔ حکیم مطلق جل و شانہ نے اپنی حکمت کاملہ سے خاص اور عام کی طبیعت کو اہل علم کی تعظیم و اطاعت اور فرما برداری پر پیدا کیا ہے، بلکہ تمام حیوانات اور درندے ان انسانوں کے مطیع اور مسخر ہیں جو قوائے ادراک و تمیز سے مخصوص کیے گئے ہیں۔ اگر بنظر تحقیق غور کرے تو معلوم ہوگا کہ جو شخص دوسرے پر بزرگی و زیادتی، جاہ و منصب و مال و دولت میں تفوق رکھتا ہے وہ زیادتی اور عق و تمیز کی ہی وجہ سے ہے، اگرچہ مکر و حیلہ و شیطنیت سے ہے۔ علم کی شرافت و فضیلت میں آیات و احادیث بکثرت ہیں، بمناسبت مقام ان میں سے کس قدر ذکر کیے جاتے ہیں کہ پروردگار جل شانہ فرماتا ہے کہ تمام بندگان خدا میں سے علماء ہی خدا سے ڈرتے ہیں، سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ اسی طرح دوسری جگہ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو کوئی عالم ہے اور جو عالم نہیں ہے یہ دونوں مرتبے میں مساوی نہیں ہو سکتے۔ پھر سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے یعنی یہ مثالیں ہم تو کل آدمیوں کے لیے بیان کرتے ہیں، ان کے سوائے عالم کے اور کوئی نہیں سمجھتا۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں بیان کرتے ہیں کہ جس کی حکمت دی گئی اسے بہت کچھ خیر و برکت عطا کی گئی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء ورثہ انبیاء ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ خداوند میرے خلفاء پر رحمت کرے۔ بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو فرمایا وہ لوگ کہ جو بعد میرے آئیں، میری حدیث اور آداب کو روایت کریں اور دوسروں کو پہنچائیں۔ نیز انہیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا ابا ذر ایک ساعت اس مجلس میں بیٹھنا کہ جس میں گفتگوئے علم ہوتی ہو، خدا کے نزدیک بیداری 1000 شب سے جس میں ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھی گئی ہو، نیز راہ خدا سے 1000 وقت جہاد کرنے سے اور 12000 ختم قرآن سے اور اس عبادت یکسالہ سے کہ جس میں ہر روز روزہ رکھا گیا ہو، ہر رات کو شب بیداری کی گئی ہو، بہتر اور محبوب تر ہے۔ جو کوئی کسی مسئلے کی دریافت میں گھر سے باہر نکلے تو ہر قدم پر خداوند عالم ثواب پیغمبر اور ثواب 1000 شہید کا شہدائے جنگ میں سے لکھتا ہے۔ جو ایک حرف عالم سے سنے یا لکھے ایک شہر بہشت میں اس کو عطا فرماتا ہے۔ طالب علم کو خدا دوست رکھتا ہے، اس کو ملائکہ و پیغمبران دوست رکھتے ہیں۔ علم اہل سعادت کا محبوب ہے، طالبان علم کس قدر خوش نصیب ہیں۔ جو کوئی عالم کو دوست رکھتا ہے بہشت اس پہ واجب ہے، اس کی زندگی خوشنودی خدا میں گزرتی ہے، وہ دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ شراب کوثر نہ چکھے، اس کے بدن کو قبر میں کیڑے نہیں کھاتے، وہ بہشت میں خضر کا رفیق ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا اگر مومن مر جائے اور اس سے کوئی ورق کہ جس میں مسئلہ علمیہ لکھا ہو باقی رہے تو وہ ورق اس کے اور آتش جہنم کے درمیان حجاب ہوگا۔ ہر حرف کے عوض میں جو اس پر لکھا ہو خداوند عالم ایک شہر عطا کرے گا کہ وہ دنیا سے 7 حصہ بڑا ہوگا۔ حضرت سید السجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم آدمی طالب علم کے فوائد سے واقف ہوتے تو ہر آئینہ طلب علم کرتے اگرچہ ان کے خون اور بدن ضائع ہو جاتے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر آدمی فضیلت معرفت خدا کو جانتا تو متاع اور نعمت دنیا پر ہرگز نظر نہ کرتا، تمام دنیا اس کے آگے حقیر ہوتی، وہ معرفت الہی میں وہی لطف حاصل کرتا گویا کہ وہ اولیاء اللہ کے ساتھ بہشت میں جاگزی ہو۔ حقیقتاً معرفت خدا ہر وحشت میں انیس ہے، ہر تنہائی کی رفیق ہے، ہر اندھیرے کا نور ہے، ہر ضعیف کی قوت اور ہر دوا کی شفا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ حضرت اپنے پدر بزرگوار سے روایت فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا واجب ہے، پس علم کو طلب کرو اس جگہ سے جہاں شبہ حاصل کرنے کا
جو حقیقتاً عند اللہ علم کا حاصل کرنا نیک ہے، اس کا طلب کرنا عبادت ہے، مذاکرہ تسبیح پروردگار ہے، اس پر عمل کرنا راہ خدا میں جہاد کرنا ہے، جو کوئی نہ جانتا ہو اس کو یاد دلانا تصدیق ہے، علم کا اہل علم تک پہنچانا تقرب خدا ہے، کیونکہ علم سے ہی مسائل حلال پہچانے جاتے ہیں، اس سے بہشت کا راستہ ظاہر اور روشن ہوتا ہے، علم ہر حالت میں رہنما ہے، ہر دشمن کے مقابلے میں سلاح ہے، دوستوں کے نزدیک زینت ہے، بوجہ علم خدا کا مرتبہ قوم کو بلند کرتا ہے، ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تاکہ تمام آدمی ان کی مطابقت کریں، ان کے افعال و اعمال کی پیروی کریں، ملائکہ ان کی دوستی و محبت میں رغبت کرتے ہیں، ان پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، حقیقتاً علم سے منزل اخیار و مجالس ابرار میں درجات بلند ہوتے ہیں، دنیا و آخرت میں ذکر علم کا ثواب روزوں کے برابر ہے، سبق پڑھانا رات کی عبادت کے برابر ہے، علم سے اطاعت و عبادت پروردگار حاصل ہوتی ہے، انسان علم سے ہی صلہ رحم بجا لا سکتا ہے، علم سے ہی حلال و حرام پہچانے جاتے ہیں، علم پیشرو امام ہے، عمل علم کا تابع ہے، خداوند عالم اہل سعادت کو علم کا الہام کرتا ہے، اہل شقاوت کو اس سے محروم نہیں کیا۔ واضح ہو کہ اس مقام پر دو فائدے ہیں کہ جن کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا فائدہ تعلم و تعلیم کے آداب شرائط۔ جاننا چاہیے کہ تعلیم و تعلم کے لیے کئی شرائط و آداب ہیں اور آداب تعلم میں چند چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا یہ کہ طالب علم پیروی و شہوات نفسانیہ اور خواہش جسمانیہ اور موافقت اہل دنیا مصاحبے صاحبان ہوا و ہوس سے پرہیز کرے، جیسا کہ چشم ظاہر جس وقت نابینا ہو روشنی خورشید سے محروم رہتی ہے، ویسے ہی دیدہ باطن جبکہ مطابعت ہوس و ہوا ہو مصاحبت اہل دنیا میں مبتلا ہو انوار قدسیہ سے بے نصیب رہے گا۔ دوسرا یہ کہ تعلیم کی غرض صرف یہ ہو کہ انسان تقرب خداوندی حاصل کرے اور مرتبہ بہائم سے ترقی کر کے عالم انسانیت میں داخل ہو جائے، اس کا مقصود خود نمائی و جدال یا منصب و مال یا افتخار نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ طالب علموں کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ دوسروں کو خفیف و استہزاء و جدال کے واسطے طالب علم کرتے ہیں، یہ طریقہ جہالت ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ فخر و مکر کرنے کے لیے علم طلب کرتے ہیں، اور تیسری قسم یہ ہے کہ دین میں بصیرت حاصل کرنے اور تکمیل عقل اور تحصیل یقین کے واسطے علم کے طالب ہوتے ہیں۔ پہلی قسم والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے برابر والوں سے جھگڑتے ہیں، ان کی ایذا و غلبے کے درپے ہوتے ہیں، سر مجلس تعارض کرتے ہیں تاکہ اپنی بزرگی ظاہر ہو، مجلسوں میں ذکر علم اور صفت حلم اور خضوع کا اظہار کرتے ہیں، کبھی سر جھکائے ہوئے آہ سرد کھینچی جا رہی ہوتی ہے، سر اور ہاتھ سے عجیب عجیب حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں، چلتے وقت کمر جھکائی جاتی ہے، ان کا دل پرہیزگاری سے اور ان کا باطن تقوی سے خالی ہوتا ہے، خداوند عالم ان کو ذلیل خوار کرتا ہے، خاک پر ان کی ناک رگڑواتا ہے، ان کو ضائع و ہلاک کرتا ہے۔ دوسری قسم والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ صاحب مکر و حیلہ ہوتے ہیں، اپنے برابر والوں سے تکبر کرتے ہیں، توانگرانے پست مرتبے سے تواضع و فروتنی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے لقمہ تر کھا کھا کر ان کو اپنے دین کو ضائع کرتے ہیں، خدا ان کے نام کو دفتر علماؤں سے مٹا دیتا ہے۔ تیسری قسم والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مغزون اور غمگین رہتے ہیں، شب بیداری کو اپنا شعار بنا کر جامع عبادت پہن کے اندھیری راتوں میں عند اللہ پروردگار کی پوشیدہ عبادت کرتے ہیں اور اپنی تقصیر سے خائف اور ترساں اور ہمیشہ اپنے اعمال سے مضطرب اور لرزاں رہتے ہیں۔ وہ خدا کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ان کی سنوائی ہوئی ہے یا نہیں، ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح میں متوجہ رہتے ہیں، خداوند عالم ان کے اعضاء و جوارح کو عمل کے لیے مضبوط کرتا ہے، ان کو امان و آرائش روز قیامت عطا کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جو کچھ سمجھا اور معلوم کیا اس پر عمل کرے، جو شخص اپنے علم پر عمل نہ کرے تو وہ جو کچھ جانتا ہے بھول جاتا ہے، اور جس نے اپنے علم پر عمل کیا تو اس علم سے جس کو وہ نہیں جانتا خدا اس کو کرامت فرماتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس علم کے ساتھ عمل نہ ہو اس سے سوائے کفر، دوری خدا اور پیغمبر کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عالم نے اپنے علم پر عمل نہ کیا اس کی بو سے اہل دوزخ ایذا پاتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ سب سے زیادہ حسرت اور پشیمانی اس شخص کی
بڑھی ہوئی ہے، جس نے دوسرے کو خدا کی طرف دعوت دی، اس نے اس دعوت کو قبول کیا اور داخل بہشت ہو گیا، مگر خود اس داعی نے اپنے علم پر عمل نہ کیا اور دوزخ میں چلا گیا۔ چوتھا یہ کہ اپنے استاد کے حقوق کو پہچانے، اس کا ادب کرے، فروتنی اور تواضع سے پیش آئے، اس کی کوئی بات رد نہ کرے، اس کو دل سے دوست رکھے، اگر اس کی بدی مذکور ہو تو رد کرے، اگر رد نہیں کر سکتا تو وہاں سے اٹھ جائے، اس کے حقوق کو فراموش نہ کرے کیونکہ وہ اس کا پدر معنوی و روحانی ہے، اس کے حقوق کو فراموش نہ کرے، اس کے حقوق اصل باپ سے زیادہ ہیں۔ ایسا ہی دوسرے علماؤں کا ادب اور احترام کرے، خصوصاً جن سے فائدہ اٹھایا ہے یا ان کا علم کے جس ذریعے سے پہنچایا ہے وہ بھی پدر بالواسطہ ہیں۔ جب کوئی مطلب فوراً فہم ناقص میں نہ آئے تو ان پر زبان الاعتراض و طعن نہ کھولے، ان کو غلطی سے نسبت نہ دے، اگر بات کوشش کے بھی اس کا کوئی مطلب اس کی نظر میں صحیح نہ معلوم ہو اور اعتراض کرنا چاہتا ہو تو طریقہ نیک اور نرمی سے دریافت کرے۔ پانچواں یہ کہ اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ اور اوصاف ذمیمہ سے پاک کرے، کیونکہ جب تک لوح نفس نقوش باطلہ سے پاک نہیں ہوں گے تو علوم اس پر نہیں چمکے گا، جب تک کہ آئینہ و دل صفات رذیلہ کے زنگ سے صاف نہ ہو بصورت علم اس میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی طرح آداب تعلیم میں بھی چند امور ہیں۔ پہلا یہ کہ استاد تعلیم میں خوشنودی خدا کا قصد رکھتا ہو، اس کی غرض درس دینے میں حصول مرتبہ بزرگی و شہرت خود نمائی نہ ہو، یا وظیفہ سلطان یا دوسروں کے مال کی تمنا نہ رکھتا ہو، بلکہ سوائے نظر ثواب کے کوئی دوسری چیز اس کو منظور نہ ہو۔ کوئی شک نہیں کہ جو کوئی کسی کو تعلیم دے وہ ثواب میں اس کے شریک ہوگا جس کو اس نے تعلیم دی، ایسا ہی بوجہ ایک تعلیم کے ثواب بے انتہا حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ شاگرد پر استاد مہربان ہو، اس کو نصیحت دوست بن کے کرے، سبق دینے میں بقدر اس کی سمجھ کے اکتفا کرے، نرمی و کشادہ روی سے بات کرے، سختی سے پیش نہ آئے۔ تیسرا یہ کہ جب کسی کو علم کے لائق جانے تو اس سے مضائقہ نہ کرے، سبق دینے میں بدگمانی اور بخل سے کام نہ لے، جب کسی کو کسی مطلب کا قابل نہ جانے تو اس سے وہ مطلب بیان نہ کرے۔ چوتھا یہ کہ خلاف واقعہ مطلب طالب علم سے بیان نہ کرے، بلکہ جس مطلب کو نہیں جانتا یا خود کسی مسئلے میں شبہ رکھتا ہے تو ایسے مقامات پہ سکوت کرے اور ٹھہر جائے یہاں تک کہ جواب صحیح حاصل ہو۔ یہ جواب صحیح طالب علم کے سامنے بیان کرے۔ تعلیم میں یہی شرط اہم ہے، کیونکہ اگر شاگرد کے ذہن میں خلاف واقعہ امور نقش کر دیے جائیں تو پھر اسے عادت پڑ جاتی ہے، اس کی طبیعت کجی اختیار کرتی ہے، وہ ترقیات علمیہ سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ چند شرائط تعلیم و تعلم بطور کلیہ بیان ہوئے، باقی دوسرے آداب جزئی احادیث و علم اخلاق میں تلاش کرنے سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ اس زمانے میں آداب تعلیم و تعلم دوسرے اوصاف کمالیہ کی مانند نابود ہیں۔ استاد اور شاگرد دونوں شرائط سے واقف نہیں، اسی نااہلی سے زمانہ خراب ہو رہا ہے۔ ہدایت کی کساد بازاری سے نہ استاد کی نیت خالص ہے اور نہ شاگردوں کی، یہی وجہ ہے کہ 1000 میں سے ایک کو بھی مرتبہ کمال حاصل نہیں ہوتا، باوجود کہ عمر کا زیادہ حصہ درس و تدریس میں بسر ہوتا ہے، اس پر بھی جہالت سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا۔ دوسرا فائدہ علوم کے اقسام کے جو ممدوح اور مذموم ہیں اور جن کا بقدر عقائد و ضرورت حاصل کرنا لازم ہے۔ واضح ہو کہ تمام علوم سے اگرچہ روح کو کمال اور نفس کو جمال حاصل ہوتا ہے، لیکن بلحاظ شرافت وجوب تحسیب ان میں فرق مراتب موجود ہے، کیونکہ علوم بھی دو طرح کے ہیں، پہلا علم دنیا اور دوسرا علم آخرت۔ علم دنیا یعنی وہ علوم کہ جس میں دنیا کا فائدہ ہے، مثلا علم طب و ہندسہ یعنی میتھس و نجوم و عروض و موسیقی و حیت و حساب، ان علوم سے کوئی خوشی و سعادت اور عقبہ حاصل نہیں ہوتی، اس لیے ان کا حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، بعض مسائل کی تحصیل میں بعض علوم واجب کفائی ہیں۔ دوسرا ہے علم آخرت کہ اس کا نتیجہ اصل حصول سعادت اخرویہ ہے۔ یہ 3 علوم ہیں کہ جن کو علم دین کہتے ہیں۔ پہلا علم الہی کہ جس سے اصول دین یعنی معرفت مبدا و معاد کا تعلق ہے، یہ تمام علوم سے اشرف و افضل ہیں۔ دوسرا علم اخلاق کہ جس سے تحصیل راہ سعادت ہوتی ہے اور مہلکات نفسانیہ پہچانے جاتے ہیں۔ علم الہی کے بعد اس علم سے کوئی علم افضل اور اشرف نہیں ہے۔ تیسرا ہے علم فقہ کہ جس سے عبادت اور معاملات، حلال و حرام اور آداب و کیفیت احکام سمجھ میں آتی ہے۔ ان تینوں علوم کا حاصل کرنا واجب
اور لازم ہے۔ ایسا ہی وہ علوم کے جن سے تحصیل علوم مذکورہ کی استعداد ہوتی ہے، مثلا علم لغت، علم عرب و تفسیر وغیرہ، لیکن ان علوم یعنی لغت وغیرہ کا وجوب من باب المقدمہ ہے۔ اب رہا علم الہی یعنی علم اصول عقائد، اس کا جاننا ہر شخص پر واجب ہے اور عذر جہالت اس مقام پر مسموع نہیں، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ اس علم کے تمام مسائل حکمیہ کا سیکھنا ہر شخص پر واجب ہے، بلکہ اس کی مقدار واجب جس پر کہ امت مرحومہ کا اجماع ہے کہ یہ انسان اس امر کا یقین کر لے کہ عالم کا پیدا کرنے والا موجود واجب الوجود ہے، الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اجزائے ترکیب و جسمیت و عوارض سے پاک ہے، اس کا وجود عین ذات اور اس کی ذات عین صفات ہے، زمان و زمانیات، مکان و مکانیات پر مقدم اور ان سے بالاتر ہے، نہ کسی زمانے نے اس پر احاطہ کیا ہے، نہ کوئی مکان اس کے لیے ہے، نہ دست تصرف زمان و زمانیات اس کے دامن کبریائی سے کوتا ہے، وہ زندہ و قدیم و ازلی ہے اور اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے جس کی انتہا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر اور ہر امر پہ توانا ہے، جو کچھ کرتا ہے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو کام چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر کام اس کے ارادے و مشیت سے عدم سے وجود میں آتا ہے، قبل اس کے ایجاد کرے تمام اشیاء پر اس کے علم نے احاطہ کیا ہے، اس کا حکم عدل اور اس کا وعدہ سچا ہے، اس کا مثل و مانند کوئی نہیں، وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، قرآن اس کا کلام ہے، جو کچھ پیغمبر لائے ہیں مثلا تعین ائمہ معصومین و احکام شریعت دین و کیفیت نشانی آخرت، مثلا بہشت و دوزخ، ثواب و عقاب، حساب، صراط، میزان، نامہ اعمال، شفاعت، تمام حق ہیں، ثابت ہیں، حصول نجات و سعادت کے لیے اس قدر جاننا کافی ہے۔ اب رہی اس کے صفات کی کیفیات کہ قدیم ہے یا حادث ہے یا دیگر کیفیات آخرت، ان سے بحث کرنا لازم نہیں، بلکہ بعض حدیث میں اس کی بحث سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اس قدر اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ واجب تعالی شانہ تمام صفات کمالیہ سے متصف اور تمام صفات نقائص سے پاک ہے، گویا اس کی وجہ کو نہ سمجھیں، اس کی حقیقت کو نہ پہچانے، نیز اعتقاد رکھے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سچ اور مطابق واقعہ ہے، کوئی اس ارشاد کی تفصیل حقیقت سمجھ میں نہ آتی ہے، ہر مکلف پر واجب ہے کہ وہ امور مذکورہ و صدر پر اعتقاد مضبوط اور اطمینان کامل رکھتا ہو، صرف زبانی تصدیق بغیر اطمینان قلب کے آخرت میں نجات اور وصول مراتب سعادت حقیقہ کے لیے کفایت نہیں کرتی، ہاں حفاظت قتل و مال و حکم طہارت میں اور ان کے مثل احکام دنیاویہ میں کافی ہے، اور نجات اخروی اطمینان قلب پہ منحصر ہے، اگرچہ اس کا اعتقاد و اطمینان دلائل حکمیہ اور برہان کلامیہ سے نہ ہو، کیونکہ اعتقادات مذکورہ کی تصدیق سے زیادہ تکلیف شرعاً ثابت نہیں۔ پس اگر کسی شخص کو صرف اس بات سے اطمینان حاصل ہو جائے کہ تمام انبیاء، حکماء، علماء امر خلاف واقعہ پر جمع نہیں ہو سکتے تو اس کے لیے کافی ہے، اس طرح یہ اطمینان بعض شخصوں کو ایسے امور کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس پر وارد ہوتے ہیں، مثلا قبولیت دعا، نجات از خطرات وغیرہ، اور بعض اشخاص ایسے بھی ہیں کہ ان کو امور مذکورہ بالا میں اطمینان حاصل ہوتا ہے لیکن وہ اس کے دلائل سے آگاہ نہیں، یہ ان کی فطرت ہے کہ جو خدا نے عطا کی ہے اور وہ اس پہ قائم ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ انسان کی جہالت کی طرفداری اور ماں باپ کی پیروی فطرت سے علیحدہ نہیں کرتی، اس کی فطرت وجود معنی پر حام ہے، اگرچہ اس کی کوئی دلیل منظور نہ ہو، کیونکہ ہر مخلوق کے لیے خالق کی اور ہر حاجت کے لیے موجد کی احتیاج ایک فطری امر ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے اگرچہ وہ ابھی صاحب تمیز و ادراک نہ ہو، مثلا اگر سیب طفل خرد سال کے پاس رکھا ہو اور اس کو کوئی اٹھا لے تو وہ سوال کرتا ہے کہ سیب کس نے اٹھایا، گویا اس کی فطرت نے حکم دیا ہے کہ سیب خود بخود غائب نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے ایک اٹھانے والے کی ضرورت ہے، انسان تو انسان، حیوانات کی جبلت بھی اسی مطلب پر حاکم ہے، مثلا اگر مکان میں جہاں حیوان ہو کوئی آواز کرے یا کوئی پتھر پھینکے تو وہ حیوان التفات کرتا ہے، ہر طرف نگاہ دوڑاتا ہے کہ آواز آنے والے اور پتھر پھینکنے والے کو دیکھے، کیونکہ اس کی جبلت حکم کرتی ہے، ہر آواز کے لیے ایک آواز کرنے والے اور پتھر کے لیے ایک پتھر پھینکنے والا ضروری ہے، بس صانع کے اسبات میں ہر شخص کی فطرت کفایت کرتی ہے، اور جس وقت انسان ہر فطرت کے ساتھ بعض مقدمات
عقلیہ کو ملا کر گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اطلاعات و عبادات کی حتم الامکان وعد کرتا ہے، تو لشکر شیاطین کا ہجوم قلب پر سے ہٹ جاتا ہے اور وہ تمام امور شرعیہ میں اسے اطمینانی حالت میسر آ جاتی ہے۔ طاعت و عبادات کے قبل اگر اس کو صرف مزنہ حالت تھا تو یہ مزنہ اب یقین سے بدل جاتا ہے، اگرچہ اس یقین کے متعلق کیونکہ حضرت کو علم تھا کہ گناہوں کے پرہیز سے، اطاعت کی عادت سے رفتہ رفتہ ان کی فطرت کے جو ظلمت کفر سے سیاہ ہو چکی ہے، حالت اصلی پر تبدیل ہو جائے گی، اس میں نور اطاعت کا تاثیر ہو جائے گا، ان کو مرتبہ تصدیق قلبی اور اعتقاد قطعی پر پہنچائے گا۔ لیکن برخلاف اس کے اگر نفس پاک نہ ہو اور عبادات اور اطاعت کی عادت نہ ہو تو صرف دلائل و برہان سے ہرگز اطمینان قلب و سکون نفس حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات یہ دلائل و برہان زیادتی شبی اور شک کا سبب ہو جاتے ہیں۔ محقق خواجہ نصیر الدین نے اپنے بعض فوائد میں بیان فرمایا ہے کہ ہر مکلف پر اس قدر واجب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کرے۔ جب تصدیق رسول کو ادا کیا تو اس کے بعد صفات خدا اور احوال روز جزا و تعین ائمہ خدا سے جو کچھ خبر دی گئی ہے ان کو اسی طرح تصدیق کرے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کچھ زیادتی کرے یا کسی دوسری دلیل کا محتاج ہو۔ خدا عالم کی صفات میں اعتقاد رکھے کہ خدا ہی قادر، عالم، مرید، متکلم ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح احوال آخرت مثلا بہشت اور دوزخ اور صراط و میزان اور حساب و شفاعت پر ایمان لائے۔ حقیقت صفات خدا پر بحث کرنا واجب نہیں، بلکہ اس کا تصور بھی نہ کرے اور دل میں نہ لائے اور اسی حال میں مر جائے تو با ایمان مرا ہے۔ اگر کسی وقت کوئی شبہ اور شک اس کو عارض ہو تو ایسے کلام سے اسے دفع کرے جو اس کی فہم سے قریب ہو، اگرچہ کلام صاحبان جدل و مناظرہ متکلمین کے نزدیک ناکافی ہے۔ واضح ہو کہ دلائل اجمالیہ یا برہانیہ یا شواہد عقلیہ و قرائن خارجیہ سے اگرچہ یقین کے بعض مراتب حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص نورانیت یقین و معلومات عقائد کا طالب ہو کر نور معارف ربانیہ و روشنی علوم حقیقیہ سے اپنا دل روشن کرنا اور یقین کامل کے مرتبے کو پہنچنا چاہتا ہے تو یہ مرتبہ ہرگز دلیل و برہان و جدال و کلام سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ مرتبہ اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ انسان پرہیزگار بنے، نفس کو ہوا و ہوس سے باز رکھے، صفات ذمیمیہ سے بچائے، درگاہ الہی میں تضرع و زاری کرے، اس سے امداد کا طالب ہو تاکہ نور الہی دل میں روشن ہو، آنکھوں کے آگے سے حجاب اٹھا دیا جائے۔ جیسا کہ بیان ہے قرآن میں کہ جو لوگ ہمارے دین کے بارے میں کوشش کریں گے ہم ضرور بالضرور ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے۔ واضح ہو کہ بعض مراتب یقین کا حاصل کرنا جیسے کہ دلیل و برہان سے ممکن ہے اور مرتبہ انکشاف و ظہور تام مجاہد و ریاضت پر موقوف ہے، لیکن یقین کے کچھ اور بھی مراتب ہیں کہ جو مرتبہ اول سے بالاتر ہیں، ان سے بھی دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، اضطراب قلبی اور تزلزل سے شبہات پیدا نہیں ہوتے، یہ مرتبہ بھی دلائل کلامیہ اور عقلیہ سے میسر نہیں ہوتا، اگرچہ ریاضت اور مجاہدہ کثیر کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ تعلیم یا دلائل سے عقائد معلوم کرنے کے بعد انسان اطاعت اور عبادت میں مشغول ہو، گناہوں سے پرہیز کرے، ذکر حدیث و آیات کا عادی ہو، صاحبان مذاہب فاسدہ وار باب ہوا و ہوس کی صحبت سے دور رہے۔ بیان مذکورہ صدر سے معلوم ہوا کہ کیفیت تصدیق اور ایمان میں آدمی مختلف ہیں، بعض کمال یقین اور ظہور عقائد میں روشنی خورشید کی مانند ہے کہ اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو ان کے یقین میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور بعض ان سے کم درجے پر ہیں لیکن ان کو اطمینان اور سکون حاصل ہے، ان کو کوئی اضطراب اور ان کے دل میں کوئی شک نہیں، بعض دوسرے اس گروہ سے بھی پست ہیں، لیکن اگر ان کے دل میں کوئی شک سبب اضطراب پیدا ہوتا ہے تو اس کو دلیل و برہان سے دفع کر دیتے ہیں یا اس پر کچھ التفات نہیں کرتے، بعض صرف تصدیقی یا تقلیدی پر اکتفا کرتے ہیں اور ہر ایک شک سے متزلزل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس اختلاف کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ایمان کے چند حالات، درجات اور طبقات اور منازل ہیں،
بعض اس میں کامل کہ جو انتہائی کمال کو پہنچے ہیں، بعض ناقص ہیں کہ ان کا نقصان واضح ہے، بعض راہج ہیں کہ ان کا رجحان ظاہر ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یقین کا حاصل کرنا واجب ہے، صرف تصدیق ضمنی کے مرتبہ آخر ہے، کافی نہیں۔ معلوم ہوا کہ ابتدائے تمیز اور ادراک میں طفل کو عقائد مذکورہ کی تعلیم دینا ضروری ہے کہ ان کو حفظ کرے اور صفحہ دل پر نقش کر لے، تھوڑا تھوڑا ان کے معنی کی تعلیم دے اور سمجھائے۔ نشو و نما کے سبب سے اس کے دل میں پیدا ہو کر اعتقاد حاصل ہو جاتا ہے، اگرچہ کوئی دلیل و برہان اس کے پاس نہ ہو۔ یہ خداوند عالم کی مہربانی ہے کہ آدمی کے دل کو ابتدائی ترقی میں بغیر دلیل و برہان کے ایمان کی منزل بنا دیتا ہے، لیکن یہ اعتقاد ابتدا میں ضعف اور سستی سے خالی نہیں، ممکن ہے کہ شبہات سے زائل ہو جائے۔ پس بچوں اور عوام کے دل میں اس طرح ان عقائد کو مضبوط کرنا چاہیے کہ پھر ان میں سے کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ جدل و مناظرے سے اس کو تعلیم و مطالعہ کتب کلامیہ اور حکمیہ میں مشغول کریں، بلکہ تعویلات قرآن، تفسیر، احادیث کے پڑھنے میں، اس کے معنی کی سمجھنے میں توجہ دلائیں، عبادت پنجگانہ اور اطاعت کی عادت کرائیں۔ اس کی وجہ سے روز بروز ان کا اعتقاد زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ دلائل قرآنیہ اور تشتہائے معصومیہ کو سنتا ہے تو اس کے ذریعے سے نیز عبادت سے اس کے دل پر رفتہ رفتہ ایک نور چمکتا ہے۔ صاحبان مذہب فاسد و صاحب رائے باطلہ اور مناظرہ وجدالے و صاحبان شک و شبہ اور ہوا و ہوس اور اہل دنیا کی صحبت سے پرہیز لازم ہے۔ صالحین اور صاحب تقوی اور یقین کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ طفل ان کے طریقہ رفتار کو دیکھے۔ واضح ہو کہ ابتدا میں عقائد کی تعلیم دینا زمین میں سینے میں مثل تخم بونے کے ہے، اور باقی امور مثل پانی دینے اور پرورش کرنے کے ہیں تاکہ اسے نشو و نما ہو اور قوت پکڑے اور ایسا درخت بن جائے کہ جس کا میوہ قرب پروردگار سعادت ابدی ہے۔ جدل، کلام، شبہات باطلہ متکلمین کے سننے سے حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ مجادلہ مناظرے کا فساد اصلاح سے بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عوام الناس میں سے جو صاحبان تقوی اور اصلاح ہیں، ان کے اعتقاد پہاڑ کے مانند ہیں جنہیں ہرگز جنبش نہیں ہوتی۔ وہ اہل جدل کے شک کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، نہ ان کے سننے سے کوئی اضطراب انہیں لاحق ہوتا ہے، برخلاف اس کے ان کا اعتقاد کہ جو اپنی اپنی عمر کو علم کلام اور حکمت میں صرف کر کے رات دن مجادلہ، مباحثہ، کلامیہ میں بسر کرتے ہیں، اس رسی کی مانند ہے کہ جو ہوا میں لٹکی ہوئی ہو اور شب و روز متحرک رہے۔ وہ معمولی امور میں متعمل اور مشتبہ ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کا اعتقاد قوی بھی ہے تو اسی تعلیم کی وجہ سے ہے کہ جو علم طفولیت میں حاصل کر چکے ہیں۔ جب ان عقائد پر طفل کی نشو و نما ہو اور وہ جوان ہو کر دنیا میں منہمک اور تحصیل کمال و سعادت سے باز رہ جائے تو اس نے اگر کوئی ترقی حاصل نہیں کی، لیکن اگر وہ ان اعتقادات پہ مر جائے تو مومن مرا ہے۔ اگر توفیق خداوند عالم شامل حال ہو، عبادت اور تقوی میں مشغول رہے، نفس کی ہوا و ہوس سے حفاظت کرے، مجاہدہ اور ریاضت کا متحمل ہو، قلب کو کدورت سے پاک کرے تو اس پر ہدایت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ ان عقائد کی حقیقت اس کو معلوم ہوتی ہے۔ یہ فضل خدا ہے کہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ واضح ہو کہ علم اخلاق جس سے کمالات اور آفات نفس معلوم ہوتے ہیں، اس کی تحصیل بھی ہر شخص پہ بقدر استعداد واجب عینی ہے، کیونکہ اس کے ترک میں انسان کی ہلاکت ہے اور اس کی تہذیب میں نجات آخرت۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، بلکہ غرض کلی بعثت نبی کی اس علم کے سیکھنے پر مبنی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے، میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق حسنہ کو انجام تک پہنچاؤں۔ پس ہر کسی پر لازم ہے کہ تھوڑا یا بہت وقت عیوب اور کمالات نفس کے پہچاننے اور ان کے طریقہ معالجے میں صرف کرے، کتب اخلاق حدیث کو دیکھے یا اس کی صاحب فن سے سنے، اور طریقہ معالجہ جو کچھ اخبار و آثار اور طریقہ علماء سے معلوم ہوا اس کا پابند ہو، ان طریقوں سے دور رہنے جنہیں صاحبان بدعت و ہوا و ہوس نے مقرر کیا ہے۔ اس طرح علم فقہ بھی ہر شخص کو عبادات اور معاملات کے لیے بقدر حاجت اور ضرورت حاصل کرنا واجب عینی ہے، اور اس سے زیادہ حاصل کرنا واجب کفائی ہے، تاکہ دوسروں کی احتیاج رفع ہو سکے۔ یہ علم فقہ یا تو ماخذ شریعہ سے استنباط اور اجتہاد کی بنا پر حاصل ہوتا ہے یا مجتہدی کی تقلید سے، اور اگرچہ ان دونوں طریقوں سے مسائل کا علم حاصل ہوتا ہے اور اس شمار ہوتا ہے، لیکن
جو نورانیت و تاثیر طریقہ اجتہاد میں ہے وہ تقلید میں ہرگز نہیں پائی جا سکتی۔ عمل مجتہد سے جو تکمیل حاصل ہوتی ہے وہ کسی طرح مقلد نہیں ہوتی۔ اب جو کوئی چاہتا ہے کہ اپنے اجتہاد سے مسائل کو سمجھے تو اس کو اولاً اپنی صحت نفس کا علم کرنا چاہیے، شیطان کا فریب نہ کھائے، صرف چند مسائل کے معلوم ہونے پر اپنے کو مجتہد نہ سمجھے، اور جو کوئی تقلید سے معلوم کرنا چاہتا ہے تو اسے مجتہد کو سمجھنا چاہیے اس کی صفت و عدالت کو کہ جو علم اصول میں ہے وہ معلوم کرے، جاننا چاہیے کہ علم فقہ اور اس کے مقدمات مثل لغت و صرف اور نحو وغیرہ مقصود بالذات نہیں بلکہ ان سے غرض عبادت و بندگی ہے، پس ان میں مشغول اور منہمک ہو کر اصل مقصد کو فوت کرنا زیبا نہیں بلکہ بقدر ضرورت اکتفا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مسائل صرف و نحو، معانی و بیان میں اپنی عمر صرف کر دیتے ہیں اور مسائل شرعیہ سے بے خبر رہتے ہیں، حالانکہ کسی قوم کے طرز کلام، ترکیب الفاظ اور محسنات عبادات کو سمجھنے سے نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ ہی دین کا۔ اسی طرح وہ لوگ ہیں کہ اپنی اوقات احتمالات عبادت کی سمجھنے میں صرف کرتے ہیں، عمل و عبادت بلکہ استنباط مسائل سے باز رہتے ہیں اور انہیں وجوہات و احتمالات کے متعلق صفحے کے صفحے سیاہ کرتے ہیں، حالانکہ اس عبارت کا صحت مسئلے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ایسا اوقات قواعد فاسدہ علماء عامہ مثل قیاسی و استحسان کے متعلق عبارات کی توجیحات میں وقت برباد ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مسئلے کا ماخذ واضح ہے، دلیل اس کی روشن ہے، ترجیح اس کی ظاہر ہے، لیکن ایک دلیل ضعیف یا کوئی حدیث عامی سامنے آ گئی، بس اس کے پیچھے ہو لیے اور عمر کا ایک حصہ اس کی توجیحات میں برباد ہو گیا، یا ایسے مسائل کے استخراج میں عمر صرف کر دی کہ جن کی عدم احتیاج کا یقین یا ظن قوی ہے۔ بس طالب کمال و سعادت کو چاہیے کہ وہ ان مہملات سے دور رہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ بالکل اس طرف توجہ نہ کرے، کیونکہ حصول ملکہ اجتہاد اور فہم آیات و احادیث اور کلمات علماء ابرار جدت ذہن پر موقوف ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان امور میں بقدر ضرورت متوجہ ہو اور بعد حصول ملکہ اجتہاد اور وصول مرتبہ فہم ان امور میں چندہ منہمک نہ ہو اور فہم احکام واجبہ اور ادائے عبادت سے باز نہ رہے، اس لیے کہ اگر صرف تشہید ذہن اور تقویت قوت نظر ہی مقصود ہے تو اس کی تو کوئی حد نہیں، پھر کیا آدمی تمام عمر اسی میں صرف کرتا رہے گا؟ دوسرا مطلب ان تمام رذائل کا معالجہ کہ جو قوت عاقلہ کی دونوں جنسوں یعنی جربزہ اور جہل بسیط سے متعلق ہے، ان میں 5 صفتیں ہیں۔ پہلی صفت ہے جہل مرکب اور اس کا معالجہ۔ تعریف جہل مرکب۔ واضح ہو کہ جہل مرکب کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو نہ جانے یا خلاف واقع جانے مگر اس پر دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں۔ یہ ایک بدترین رذائل ہے اور اس کا دور کرنا نہایت مشکل ہے، جیسے کہ طالب علموں کا حال دیکھا جاتا ہے، جس طرح طبیب بدن معالجہ امراض سے عاجز ہے، اسی طرح اتباع روحانی اس فرضی روحی کے دور کرنے سے عاجز ہیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں معالجے کورے مادرز اور برز سے عاجز نہیں ہوں بلکہ معالجائے احمق سے عاجز ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کو جاہل اور ناقص نہیں سمجھتا، اس لیے تحصیل علم کے در پہ ہی نہیں ہوتا اور ضلالت و گمراہی میں ہی رہتا ہے۔ اس ہلاکت کرنے والی صفت کی علامت اور اس کی شناخت یہ ہے کہ آدمی اپنے مطالب اور اپنی دلیلوں کو ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ جو مستقیم الذہن اور تعصب اور تقلید سے بری ہیں۔ اگر یہ لوگ اس مطلب کو صائب سمجھیں اور غلطی نہ بتلائیں تو یہ آدمی جہل مرکب سے بری اور دور ہے، اور اگر وہ غلطی بتلائیں اور یہ خود اس غلطی کا یقین نہ کرے تو جان لیجئے کہ مرض مطلع ہے۔ ہاں یہ بھی معلوم رہے گا کہ صرف ایک آدھ استدلال سے یہ مرض شناخت نہیں ہو سکتا۔ واضح ہو کہ اس مرض کا سبب طبیعت اور ذہن کی کجی اور ہوا کرتی ہے، اور اس کا معالجہ بہترین یہ ہے کہ وہ علوم ریاضی، ہندسہ و حساب پڑھے، کیونکہ اس سے ذہن قائم ہوتا ہے، یا اگر وہ استدلال میں خطا کرتا ہو تو اس وقت سے اسے آمادہ کرے کہ استدلال اہل تحقیق علماء و معرفین پر اپنے استدلال کو موازنہ نہ کرے اور قواعد منطقیہ سے اپنے استدلال کو جانچے، اور اگر محض تقلید سے وہ مطلب حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس سبب کا ازالہ کیا جائے جس کا ذکر ہدیہ ناظرین کیا جائے گا۔ وہ دوسری صفت شک و حیرت اور اس کا معالجہ۔ تعریف شک اور حیرت۔ واضح ہو کہ تحقیق حق مطالب باطل میں عاجز رہنے کو شک اور حیرت کہتے ہیں۔ اس کی علامت ظاہر ہے اور غالباً
منشا اس کا تعارض اولا ہوا کرتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ مطالب ایمان میں شک اور حیرت کرنا نفس کی ہلاکت اور فساد کا باعث ہے، بلکہ اخبار سے پایا جاتا ہے کہ دنیا سے بحالت شک سفر کرنا کفر ہے، اس کے زائل کرنے کی کوشش کرنا واجب ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اول غور کرے کہ ان دونوں مطلبوں میں سے لا محالہ ایک صحیح ہے اور ایک باطل۔ یہ ناممکن ہے کہ دونوں صحیح ہوں یا دونوں باطل ہوں۔ اس کے بعد دلائل مناسب کے ساتھ سعی اور اجتہاد میں مشغول ہو، حتیٰ کہ ایک طرف کی حقیقت کا یقین حاصل ہو جائے، اور اگر کسی دلیل کے سمجھنے یا ان کے حاصل کرنے پر قادر نہ ہو تو اطاعت و عبادت و قرات قرآن کی ہمیشہ عادت کرے، تدبیر حدیث اور اس کی سماعت میں اوقات صرف کرے، صاحب تقوی اور یقین کا ہم نشین ہو، درگاہ باری میں گریہ وزاری کرے، جس کی وجہ سے ظلمت شک برطرف اور مرتبہ یقین حاصل ہو۔ اگر شک ان مطالب میں ہو کہ جو ایمان سے متعلق نہیں ہیں تو اگرچہ یہ شک سبب کفر اور اس کا دور کرنا واجب نہیں، لیکن ہر ایک چیز میں کمال نفس یقین کے متعلق ہے، لہٰذا اس کے رذائل کرنے میں بھی حتی الامکان اگر کوئی مشکل درپیش نہ ہو تو کوشش کرنا بہتر ہے۔ تعریف یقین اور اس کی شرافت اور علامات و مدارج۔ ان دو صفات رذائل جہل مرکب اور حیرت کے مقابلے میں یقین ہے، اور مراتب یقین و اعتقاد جازم ہے کہ جو مطابق واقع ہے۔ اگر کوئی اعتقاد مطابق واقع نہ ہو تو وہ یقین نہیں کہلاتا، اگرچہ وہ خود اس اعتقاد کو مطابق واقع سمجھے، بلکہ جہل مرکب کہلائے گا۔ معلوم ہوا کہ یقین حیرت اور شک کی ضد ہے، اس حیثیت سے کہ اس میں جزم و اعتقاد شرط ہے، اور حیرت و شک میں یہی اعتقاد مفقود ہو جاتا ہے، اور اس جزم و اعتقاد کے ساتھ جب مطابق واقع کی شرط بڑھا دی جائے تو یقین جہل مرکب کی ضد ہو جاتا ہے۔ اب اس یقین کی بھی دو حالتیں ہیں، یعنی یا تو اس کا تعلق اجزائے ایمانیہ سے ہوگا مانند وجوب واجب و مباحث نبوت اور امامت اور معاد وغیرہ، یا اس کا تعلق ان امور سے ہوگا کہ جن کو ایمان و عدم ایمان سے کوئی ان دونوں حالتوں میں علم اور یقین نفس انسانی کا زیور ہے۔ ہاں، مباحث الہیہ اور مطالب دینیہ میں یقین رکھنا تکمیل نفوس انسانیہ اور تحصیل سعادت اخرویہ کے لیے نہایت ہی ضروری اور واجب اور لازم ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اور جو شخص ان امور میں یقین نہیں رکھتا اسے ایمان سے کوئی تعلق نہیں، وہ زمرہ کفار میں داخل ہے۔ الغرض یقین اشرف فضائل اور افضل کمالات میں سے ہے، یہ کیمیائے سعادت ہے، معراج کرامت ہے، یہ ایک خلعت ہے کہ جس کے جسم پر آراستہ محرم خلوت انس ہوتا ہے، ایک تاج ہے کہ جس بندے کے سر پر رکھا گیا ہے وہ حرم قدس میں قدم رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے سید رسول فرماتے ہیں کہ جس کے نصیب میں یقین اور صبر عطا کیا گیا ہے اس کے دن کے روزوں اور رات کی عبادت کے فوت ہونے کا غم نہیں۔ پھر فرمایا کہ یقین تمامی ایمان ہے۔ نیز انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی آدمی نہیں کہ جس سے بے حد گناہ سرزد نہ ہو، لیکن جس کی عقل کامل ہے اور یقین محکم و استوار تو اسے گناہوں کی کثرت نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ جس وقت وہ گناہ کرتا ہے پشیمان ہوتا ہے اور استغفار کرتا ہے، پس اس کے گناہ بخشے جانے ہیں اور اس کی فضیلت باقی رہتی ہے اور وہ داخل بہشت ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا عمل دوام و یقین ہو وہ خدا کے نزدیک اس عمل کثیر سے بہتر ہے کہ جس میں یقین نہ ہو۔ واضح ہو کہ اکثر اوقات شیطان انسان کو فریب دیتا ہے اور اسے باور کراتا ہے کہ وہ صاحب یقین ہے اور یہ مرتبہ عظیم اسے حاصل ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ بس صاحب یقین کی بھی چند علامتیں ہیں کہ جس سے مرتبہ یقین کی شناخت ہوتی ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اپنے امور میں بغیر پروردگار کے کسی دوسرے کی طرف ملتفت نہ ہو، دوسرے سے مطلب اور مقصد نہ رکھے، بہرحال وہ قوت خداوند عالم کے ہر حول اور قوت سے بیزار رہے، بجز قدرت آفریدگار کے صاحب یقین کے نظر میں ہر قدر بے اعتبار و خوار ہے، وہ نہ کوئی کام اپنے سے دیکھتا ہے، نہ اپنے دوسرے کو کسی امر کا منشا جانتا ہے، بلکہ اپنے تمام امور اسی ذات مقدس سے مستند اور اپنا احوال اسی کے وجود اقدس سے منسوب۔ نیز وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے اس کو ضرور ملے گا، فقر، ثروت، مرض، صحت، عزت، ذلت، مداح، ذم، برتری، پستی، دولت، تہی دستی، ان چیزوں میں اس کی نظر کوئی تفاوت نہیں دیکھتی۔ جس کا یقین سست اور اعتقاد ضعیف ہو وہی دوسرے اسباب اور وسیلوں سے متصل ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ قول مروی ہے
کہ جس کا یقین سست اور اعتقاد ضعیف ہو وہی دوسرے اسباب اور وسیلوں سے متوسل ہوتا ہے، رسوم و عادات کی پیروی کرتا ہے، اس عاریت سرا میں آرائش و زر کے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، گو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ ہر عطا خدا کی طرف سے بندے کو پہنچتی ہے، وہی دینے والا ہے، وہی روکنے والا، لیکن اس کا فعل اس کے قول کے خلاف ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے انکار۔ نیز انہی حضرت سے مروی ہے کہ کوئی چیز نہیں جس کے لیے کوئی حد نہ ہو۔ بعض نے عرض کیا کہ توکل کی حد کیا ہے؟ فرمایا یقین۔ پھر عرض کیا کہ حد یقین کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا سوائے خدا کے کسی چیز سے نہ ڈرے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ نہایت ذلت و انکساری سے رات دن اس کی اطاعت میں مشغول رہے، ظاہر پوشیدہ از روئے شریعت اس کی بندگی اور اطاعت کرے، اس کے تمام نواہی سے پرہیز کرے، دل میں غیر کی یاد آنے نہ دے، دل کو اس کی محبت کا خزانہ بنائے، کیونکہ صاحب یقین اپنے کو حضرت حق کے سامنے ہمیشہ حاضر اور اس کو تمام افعال اعمال پہ مطلع اور ناظر جانتا ہے، ہمیشہ عرق خجالت اور شرمندگی میں غرق رہتا ہے، سوائے اس کے کہ جس میں رضائے خدا ہو اور کوئی کام نہیں کرتا، اپنے تمام اعمال افعال پر خداوند عالم کا آگاہ ہونا یقین کرتا ہے، اپنے کو ہمیشہ مقام اطاعت و فرما برداری میں رکھتا ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں ظاہراً باطنیاً عطا فرمائی ہیں ان کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ اس سے شرمسار اور شکر گزار رہتا ہے، جو نعمتیں آئندہ مرنے کے بعد عطا فرمائے گا ان پر یقین رکھ کر ہمیشہ مقام طمع اور امیدواری میں رہتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ ہر امر کا اختیار اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے موافق عنایت اور مطابق حکمت کے ہوتا ہے، حیات دنیاوی میں حوادث زمانہ اس کے حالات کو متغیر نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد جو زحمت اور عذاب ہے اس کے خیال سے ہمیشہ ملول غمگین رہے گا، دنیائے فانی اور متاع دنیاوی اس کی نظر میں خوار و بے اعتبار ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس خزانے کی خبر دی وہ ایک تختی تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص سے کہ جو موت کا یقین رکھتا ہے اور فرحناک ہوتا ہے، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص سے کہ جو قضاء و قدر الہی پر یقین رکھتا ہے اور پھر غمناک ہوتا ہے، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص سے کہ جو بے وفائی دنیا کا یقین رکھتا ہے اور پھر اس کو محبوب بناتا ہے اور اس کی طرف سے مطمئن۔ صاحب یقین عظمت و قدرت خداوندی سے ہمیشہ دہشت اور اضطراب کنندہ وظائف ہوگا، اسی لیے سید کائنات خضوع اور خشوع اس درجے تک تھی کہ جو کوئی بھی حضرت کو رستہ چلتے دیکھتا تو یہ گمان کرتا کہ منہ کے بل گرتے ہیں۔ صاحبان یقین اور انبیاء مرسلین اور اولیاء کاملین کی حکایت خوف اور شوق اور جو تغیر و تزلزل و اضطراب اور پریشانی اور خوشی حالت نماز میں یا دوسری حالتوں میں ان پہ طاری ہوتی تھی، کتب تواریخ میں وہ درج ہیں۔ سید اولیاء کا وقت مناجات بے ہوش ہونا، نماز کے وقت بے خود ہو جانا تمام اہل اسلام پر ظاہر ہے۔ واقعی جو شخص خداوند متعال اور اس کی عظمت و جلال پہ یقین رکھتا ہو، اس کو اپنے احوال و اعمال پوشیدہ سے مطلع اور آگاہ جانتا ہے، وہ کیوں کر اس کا گناہ کر سکتا ہے اور کیوں کر اس کو عبادت کے وقت اس کے سامنے کھڑے رہنے میں دہشت، خوف و شرمندگی نہیں ہوتی، حالانکہ عبادت کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسے صاحب دولت کے سامنے جو تھوڑی سی شوکت دنیاوی رکھتا ہو کھڑا رہے تو اس طرح کی دہشت ہوتی ہے کہ اپنے سے غافل ہو جاتا ہے اور تمام حواس اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بلکہ صاحب کرامات ہوگا، کیونکہ جس کا یقین جس قدر زیادہ ہو اس قدر اس کا حصہ تجرد غالب ہوگا، اسی وجہ سے اسے تمام کائنات میں قنوت تصرف کے جو شان مجردات سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بندے کو یقین مرتبہ بلند و مقام ارجمند پر پہنچاتا ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان یقین سے خبر دی کہ جس وقت حضرت کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم پانی پر چلتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان کا یقین اگر اس سے زیادہ ہوتا تو ہوا پر بھی چل سکتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا یقین زیادہ ہو اس کی قدرت کرامات پر زیادہ ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یقین جامع تمام فضائل اور حاوی تمام خصائل نیک کا ہے۔ معلوم ہو کہ اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ علم الیقین کا ہے، یہ پہلا درجہ یقین کا ہے اور اس سے مراد ہے مطابق واقعہ یقین حاصل ہو۔ یہ یقین ترتیب مقدمات اور استدلال سے حاصل ہوتا ہے، مثلا کسی جگہ سے دھواں دیکھ کر آگ کے وجود کا یقین کریں،
دوسرا درجہ عین الیقین کا ہے، وہ یہ کہ چشم بصیرت اور دیدہ باطن سے مطلوب کا نظارہ کیا جائے۔ یہ دیدہ باطن چشم ظاہر سے بہت زیادہ روشن ہے، جو کچھ اس سے مشاہدہ کیا جائے تو پوری طرح دکھائی دیتا ہے۔ سید اولیاء سے دغلب یمانی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے نہیں دیکھا۔ اس ارشاد سے حضرت کی مراد رویت قلبی ہے۔ تصفیہ نفس کی ریاضت سے یہ درجہ حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ پورا تجرد حاصل ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان آگ کو دیکھ کر آگ کے وجود کا یقین کرے۔ تیسرا درجہ حق الیقین ہے، اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ درمیان عاقل اور معقول وجدت مغویہ اور ربط حقیقی حاصل ہو، اس طرح کہ عاقل اپنے ذات کو صحابہ فیض معقول کا ایک رشحہ سمجھتا ہو، ہر گھڑی اس کی روشنی انوار کو اپنے میں مشاہدہ کرے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ میں داخل ہو کر وجود آتش کا یقین کرے۔ اس درجے کا حاصل ہونا مجاہدات، ریاضات سخت، ترک رسوم و عادت، قطع شہوت، عبام نفسایہ و افکار، شیطانیہ رویوں کو دل سے اور کثافت عالم کو اپنی طبیعت سے پاک کرنے اور علائق و آرائش دنیائے غذا کی دوری پر موقوف ہے، بلکہ یقین حقیقی نورانی کہ جو ظلمت وہم و آمیزش شک سے پاک ہو، اگرچہ وہ مرتبہ اول میں ہو، صرف فکر و استدلال سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ قدورت اخلاق ذمیمہ اور ریاضت و مجاہدے سے نفس کرنا ضروری ہے۔ جب تک آئینہ دل کو زنگ عالم و عادت اور غبار طبیعت سے صیقل نہ کیا جائے، حقائق اشیاء کی صورتوں کو قبول نہیں کر سکتا، اور قلب جب تک عقل فعال کے مقابل نہ آ جائے اور حجاب درمیان سے نہ اٹھ جائیں تو ان صورتوں کا عکس چمک نہیں کر سکتا کہ جو عقل فعال میں موجود ہے۔ اگر زنگ قدورت گناہ اور اخلاق ذمیمیہ سے آئینہ نفس سیاہ نہ ہوتا، موانع اور علائق و عادات اس کے اور عوالم انوار کے بیچ میں حائل نہ ہوتے، تو ہر ایک نفس موافق فطرت قابل معرفت حقائق ملک و ملکوت ہوتا۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے اس کو تمام مخلوقات سے پسند کیا ہے اور اس کو اپنی امانت کا محل قرار دیا ہے، جس کے برداشت کرنے سے زمین و آسمان نے بھی انکار کیا۔ یہ بات واضح ہو کہ جس قدر نفس کو تزکیہ اور صفا ہوگا، اسی قدر علم حقائق اور اسرار اور درک عظمت حضرت آفرید گار معرفت جلال و جمال پروردگار حاصل ہوتی ہے، اور اسی قدر اس کی آخرت میں سعادت، بہجت، لذت اور نعمت ملتی ہے۔ جس قدر اس کی معرفت ہوگی، اس قدر وسعت کا اس کو بہشت عطا کیا جائے گا۔ اس کتاب میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، کچھ الفاظ بہت زیادہ مشکل ہیں، جن کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کسی با علم شخصیت سے ضرور استفادہ۔ اس آڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو براہ مہربانی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں مزید مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی رائے اور تجاویز نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔